جو کہ شاہ دو عالم کانفرنس کے نام سے موسوم ہے۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو فقط نام ہوتے ہیں، لیکن کچھ نام حقیقت میں اسم با مسمى ہوتے ہیں۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ آج کی اس محفل میں ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں اگر ان لوگوں کو اپنی طبیعت سے پڑھنے اور بولنے دیا جائے تو شاید کئی راتیں گزر جائے اور پروگرام ختم نہ ہو سکے۔ صحیح معنوں میں پوچھا جائے تو یہ دادا مدار پاک کا بھی احسان اور کرم والا ایک کرم ہے کہ اتنی ہستیاں بیک وقت موہنی کی سرزمین پر موجود ہے۔ بابا صوفی سید رحمت علی شاہ ملنگ کی سرزمین پر موجود ہے۔ یہ وہ موہنی شریف کی سرزمین ہے جس سرزمین کو نسبت ہی بارہ سے ہے، اور بارہ اسے کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی مدار پاک کا چہیتا ملنگ لیتا ہو، ورنہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کا نام بارہ ہو اور وہاں پر دادا مدار کا ملنگ لیٹا نہ ہو۔ بارہ کا مطلب ہی ہے کہ اس سرزمین کو دادا مدار کے غلام کے قدموں سے نسبت حاصل ہے۔ آپ اس کو اگر تکیہ کہتے ہیں، بہت جگہ آپ سنے ہوں گے، کہیں تکیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، کہیں فقط تکیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، کہیں بارہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، کہیں فقط ملنگ کے ڈھیر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کھور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ چونکہ علماء کرام شورائے عظام کا ایک جم غفیر یہاں موجود ہے، اور انہی حالات کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ناظم اجلاس کو بھی زحمت گوارا کرنے نہیں دیا کہ شاید آپ کا ٹائم اس میں بھی کچھ زیادہ چلا جائے، کیونکہ ہمارے نقیب جب کھڑے ہوتے ہیں تو واقعی کما حق ہو بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے میں بھی 5 منٹ تو کھینچ ہی لیں گے۔ اس لیے فقیر نے سوچا کہ کیوں نہ ڈائریکٹ ہی کھڑے ہو جائے، لہذا بندے ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے شورائے عظام کی، خطبائے عظام کی، اور انشاءاللہ یہ وہ پاک محفل ہے جس کے اندر صحیح معنوں میں نبی، آل نبی، اولاد علی کا ہی ذکر ہوگا، کیونکہ اس محفل کا نام ہی شاہ دو عالم کانفرنس، اور دو عالم کے شاہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ، اور جس محفل کی نسبت پیارے آقا کی جانب ہو، مناسب نہیں ہے کہ اس محفل میں کسی اغیار کا ذکر ہو۔ بہتر، مناسب، انسب اور ضروری یہ ہے کہ ڈائریکٹ یا تو آپ اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کریں،
اللہ کے پیارے حبیب کی پیاری اولاد کا ذکر کرے یا اللہ کے حبیب کے اولاد کا ذکر کرے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہزن ڈاکو کبھی بھی حملہ کر سکتے، مجھے اس بات پر خوف نہیں ہے کہ معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اگر خوف ہے تو صرف ان جاہل لوگوں سے خوف ہے جو کہ عالم کا لبادہ ہو کر بھی جاہلوں سے گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تیری قائدانہ صلاحیت کا سوال ہے۔ تجھے قوم کا رہبر بنایا گیا، تجھے قوم کا قائد بنایا گیا، خود کو نائب رسول سمجھتے ہو، خود کو عالم سمجھتے ہو، خود کو العلماء ورثۃ الانبیاء کا مستحق سمجھتے ہو، اور کام یزیدیوں والا کرتے ہو۔ اللہ سمجھ دے۔ محترم، بات آگے چلی جائے گی، میں کوشش کروں گا بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ موضوع پہ آ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ جب تجھے کوئی نعمت سے نوازے فحدث، تو تم اس کا خوب خوب ذکر کرو، چرچا کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ تعالی جب تجھے کسی نعمت سے نوازے تو تجھے چاہیے کہ تم اس کا ذکر کرو، اور ذکر کرنے کے لیے اس سے اچھا راستہ، اس سے بہتر راستہ، اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا کی محفل سجا لی جائے۔ ہر کسی کے اپنے طریقے ہیں، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، ہر کوئی اپنے خوشی کا اظہار اپنے اپنے طور پہ کرتا ہے، لیکن جو عاشق رسول ہیں، جو عاشق آل رسول ہیں، جو عاشق علی ہیں، جو عاشق آل علی ہیں، وہ اپنے ہر خوشی کا اظہار ذکر نبی یا ذکر مولا کائنات سے کرتے ہیں۔ لہذا آج کی یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے حق اور باطل کی، جہاں تک بات ہے سچ اور جھوٹ کی، جہاں تک بات ہے صحیح اور غلط کی، تو آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ حق نبی کے ساتھ ہے، دشمن نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ حق نہیں ہے جن لوگوں نے سرکار مدینہ کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ پیارے آقا اپنا پیارا وطن مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر مدینہ کی جانب ہجرت فرما گئے۔ حق بلا شبہ انہی کے ساتھ ہے، پیارے نبی کے ساتھ ہے، ان جاہلوں کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے نبی کو ان کے گھر سے نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ بظاہر لگتا تو ہے، دنیا کی نظر میں دکھتا تو ہے کہ پیارے نبی اپنا مادر وطن چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں۔ اس قدر ستایا گیا، اس قدر پریشان کیا گیا کہ آپ اس سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں آپ پیدا ہوئے، جس سرزمین پر آپ تشریف لائے، وہ سرزمین
جس سرزمین کو ڈائریکٹ کعبۃ المعلیٰ سے نسبت ہے، جس سرزمین پر اللہ کا گھر موجود ہے، لیکن ان ظالموں نے آپ کو اتنا پریشان کیا، اتنا مجبور کیا کہ آپ ہجرت فرما گئے، اپنی نم آنکھوں سے مکۃ المکرمہ کو الوداع کہا اور مدینہ کی جانب ہجرت فرما گئے۔ مدینہ کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی دوری تقریباً 600 کلومیٹر کی دوری ہے۔ اندازہ لگائیے، گویا کہ آپ سیتامڑھی ڈسٹرکٹ میں ہیں تو یہاں سے کلکتہ سے بھی آگے چلے جائیے، کلکتہ بھی تقریباً 500-550 کلومیٹر یا 600 کلومیٹر، اندازہ لگائیے اتنا دور ہجرت فرما گئے۔ اس کے باوجود اس وقت کے جاہل، اس وقت کے فرعون، اس وقت کے نمرود، اس وقت کے شداد نے یہ کہا تھا کہ جو شخص ہے کوئی مکہ کا بہادر جو محمد کا سر لا سکے، محمد کو زندہ یا مردہ لا سکے، اگر کوئی بندہ محمد کو زندہ یا مردہ پیش کرے گا اس کو 10 سرخ اونٹ انعام میں پیش کیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے، اونٹ میں بھی سرخ اونٹ، سرخ اونٹ کی قیمت آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ عرب چونکہ ریگستان ہے اور ریگستان کی سب سے بہتر، سب سے اچھی سواری اونٹ ہے، کیونکہ گھوڑا بھی ہے، اگر وہ چلے گا تو کم سے کم 12 گھنٹہ کے بعد اس کو پانی چاہیے، دانا چاہیے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جو 6 دن 7 دن تک اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور آج تک دنیا نے کوئی ایسا جہاز بنایا ہی نہیں کہ جو 7 دن 8 دن تک لگاتار فضا میں اڑتا رہے اور اس کو پیٹرول کی ضرورت نہ ہو۔ گویا کہ دنیا کے سب سے بہتر جہاز کا نام اس زمانے کا اونٹ ہے، سب سے بہتر سواری کا نام ہے اس زمانے کا اونٹ۔ اگر کوئی بندہ آج اعلان کر دے کہ جو سب سے قیمتی جہاز ہے، سب سے بہتر جہاز ہے، 10 جہاز اس کو انعام میں دیا جائے گا تو اندازہ لگاؤ لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس وقت کے ماحول کو دیکھو اور آج کے ماحول میں اندازہ لگاؤ۔ اس زمانے میں سواریوں میں سب سے بہتر سواری اونٹ، آج کے زمانے میں سواریوں میں سب سے بہتر سواری ہوائی جہاز۔ اندازہ لگائیے، لوگ سمجھتے ہوں گے 10 اونٹ، 10 اونٹ صرف 10 اونٹ ہی نہیں ہے، اس زمانے کا آپ کا جو کیا بولتے ہیں جیٹ فائٹ اس سے بھی بہتر ہے۔ جتنے بھی آپ جنگی جہازیں بنائے ہیں سب فیل ہے اس کے سامنے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا کمانڈر اور جنگی جہاز وہی تھا جو بڑے بڑے میدانوں میں کام آتے تھے۔ اندازہ لگائیے دشمنوں نے کس حد تک بڑھا، لیکن جس کو خدا رکھے اس کو دنیا کیا چکھے۔ آپ کے بعد وہ دشمن جو کہ آپ کی موجودگی میں، آپ کے ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے اوپر 3 مرتبہ فوج کے ذریعے آپ پر حملہ کیا، اسی کی اولاد آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی اولاد کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ پھر بھی دنیا پوچھتی ہے حق کس کے ساتھ ہے؟ حق کہاں ہے؟ حق صرف اور صرف علی کے ساتھ ہے۔ علی کے خلاف جو بھی ہے وہ باطل ہے، وہ باغی ہے، وہ منافق ہے اور وہ جہنمی ہے، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ علی کے مقابلے میں جو بھی آیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو وہ کافر ہوگا، یا تو وہ فاسق ہوگا، یا تو وہ لعین ہوگا۔ علی کے مقابلے میں آنے والوں کے ایمان کے تعلق سے اگر کوئی چیمی گوئیاں کرتا ہے، اگر کسی قسم کے شبہات کو پیدا کرتا ہے، وہ بھی اس کے منافقت میں اتنا ہی حقدار ہے جتنا کہ وہ ہے۔ پوچھتے ہو حق کدھر ہے؟ اب اور نیچے آ جاؤ، ایک سیڑھی اور نیچے اترو۔ جب مولا پاک کے بعد
جب آپ کے شہزادے امام حسن و حسین کی باری آتی ہے، کربلا کا وہ منظر ہے، آپ کے ساتھ صرف 72 نفوس قدسیہ ہیں، صرف 72 جانیں، اور ان 72 جانوں میں ہر کوئی لڑاکو، ہر کوئی کمانڈر، ہر کوئی فل ٹرینڈ آدمی نہیں ہے، بلکہ ان 72 جانوں میں عورتیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ بتاؤ بھلا کوئی جنگ لڑنے جائے گا تو 2 سال کے، سال بھر کے لیے صغر کو لے کے جائے گا؟ سوچو، حق اور ناحق کو دکھانا تھا۔ ایک طرف 24,000 سے زائد کا جم غفیر اور لشکر جرار تیار ہے، ایک طرف ان جاہل مفتیوں کا قافلہ بھی موجود ہے، جن جاہل مفتیوں نے اپنے باپ یزید کو خوش کرنے کے لیے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حسین کا قتل کرنا واجب ہے، جو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہا ہے اور تنہا فساد کر رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اندازہ لگائیے، اس ٹائم میں بھی جاہل مفتی تھے جس نے یزید پر بیعت کرنے کو واجب قرار دیا تھا۔ انہی جاہل مفتیوں کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے جو 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر صرف اور صرف فتنہ پھیلانا جانتے ہیں، قوم کو بانٹنا جانتے ہیں، معاشرے میں فساد کرنا جانتے ہیں، معاشرے کے امن و شانتی کو برباد کرنا جانتے ہیں۔ وہ بالکل نہ تو انسانیت جانتے ہیں، نہ تو وہ محبت جانتے ہیں، نہ تو وہ حقیقت جانتے ہیں، نہ تو وہ اسلام جانتے اور نہ ہی وہ ایمان جانتے۔ بے شک حق ہے۔ بات ایسی ہے کہ چونکہ ہمارے بے شمار مہمان موجود ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ بغیر نعت پاک پڑھے، بغیر کسی بات کو لمبی کیے، صرف میں آپ سے اتنا بتا سکوں کہ حق اور ناحق کدھر ہے۔ آپ آنکھ کھول کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہے اور ایک طرف پورا فرعون اپنے پورے لشکر جاؤ جرار کے ساتھ موجود ہے۔ پیارے آقا کا زمانہ دیکھیے، پیارے آقا حق والے بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں، اور آپ کے مقابلے میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب اور نہ جانے ان کے کتنی اولادیں ہیں، سب ایک طرف پوری فوج لے کے کھڑا ہے، بنو امیہ کا گروپ۔ پھر جب پیارے آقا کے بعد مولا کائنات کی باری آتی ہے، اس زمانے میں بھی مولا کائنات ایک طرف، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے، اور علی کے مقابلے میں کبھی وہ چولا پہن کے آ رہا ہے تو کبھی کوئی دمشق سے آ رہا ہے تو کبھی کوئی شام سے آ رہا ہے تو کبھی کوئی جہنم سے اٹھ کے آ رہا ہے۔ پھر جب آپ کے بیٹے حسین کی باری آئی، حسین کے مقابلے میں بھی کوئی کہیں سے آ رہا ہے تو کوئی کہیں سے آ رہا ہے۔ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں اور باطل والے ہمیشہ تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قدرت رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ بظاہر جو آنکھ کے اندھے ہیں، جو کان کے بہرے ہیں، جن کے اندر علم بصیرت نہیں ہے، جو کہ سچائی کو نہیں دیکھ سکتے، جن کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ حق والے پریشان کیے جا رہے ہیں، حق والے دھنکارے جا رہے ہیں، حق والے کو جگہ جگہ ٹھوکریں لگ رہی ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے کہ سر کٹانے کے بعد بھی حق ہی زندہ رہتا ہے۔ آج آپ اندازہ لگائیں، پورے علاقے، پورے سوسائٹی، پورے معاشرے میں گھوم جائیں، حسین، علی، حسن، احمد، محمد ہر گھر میں ملے گا۔ ایک بھی گھر ایسا دکھا دے جس میں یزید مل جائے، ایک بھی گھر ایسا دکھا دے جس میں آپ کو فرعون مل جائے، ایک بھی گھر ایسا دکھا دے جس نے اپنے بیٹا کا نام شداد رکھ دیا ہو، جس نے اپنے بیٹا کا نام قارون رکھ دیا ہو، جس نے اپنے بیٹا کا نام نمرود رکھ دیا ہو، جس نے اپنے بیٹا کا نام ابو جہل رکھ دیا ہو، جس نے اپنے بیٹا کا نام بنو امیہ کا گروپ رکھ دیا ہو۔
بس چونکہ میں اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں، حق حق ہوتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور ضرور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق پر قائم رہے، حق کی وصیت کیے۔ جب لازم سی بات ہے بندہ حق پر قائم ہوگا، حق کی وصیت کرے گا، اس کے اوپر پریشانی آئی، پریشانی آنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے صبر کا دامن تھاما، وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن تھاما، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔